حشام بن عبد المالک ہے. یہ آیا کعبے آیا، اور کعبے آنے کے بعد حجر اسود میں بہت زیادہ مجمع ہے. ایک مقام پر کنارے کھڑا ہوا ہے، کیا کہ بھیڑ کم ہو جائے تو پھر جا کے حجر اسود کا بوسہ دے گا. اس لیے میں دیکھا کہ ایک بزرگ آیا، تمام لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے. وہ بزرگ گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ جانتا تھا، ایسی بات نہیں کہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ لگا یہ کون سے بزرگ یہ آئے، ان کے لیے راستہ جو ہے تمام لوگ ہٹ گئے اور یہ حجر اسود کے قریب چلے گئے. جانتا تھا، جاننے کے باوجود کسی نے اس سے پوچھا کہ کون ہے، پتا نہیں، پتا ہے؟ کہتا واللہ علم، خدا بہتر جانتا ہے، نہیں بتایا. فرزخ شاعر اس کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا. فرزخ نے شعر پڑھنا شروع کیا. یہ وہ ہے جسے ہل جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حرم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چھاپ کو، قدموں کے نشان کو کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے، یہ وہ ہے جس کا بابا جو ہے امام حسین جو ہے سرداران جوانان جنت ہے، اس کے دادا جو ہے قسیم نار والجنت ہے. تمام وہ صفات محمد آل محمد کو اس نے بیان کرنا شروع کیا. جب بیان کیا تو اس نے فرزخ شاعر سے مخاطب ہو کر کہا فرزخ تو نے ہمیشہ ہمارا نمک کھایا ہے، لیکن کبھی بھی تو نے میرے شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا جیسا قصیدہ تو علی ابن الحسین کے شان میں کہہ رہا ہے. فرزخ نے کہا میں تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا. تو اپنے آپ کو ایسا ہی بنا لے، اپنے باپ ماں کو ایسا ہی بنا لے، اپنے دادا پر دادا کو ایسا ہی بنا لے، تو تیرے شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ کہوں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایسا ہی قصیدہ، اگر علی بن الحسین جیسا بابا تیرا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو، نانا تیرا ایسا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو، دادا اگر تیرا ایسا ہو تو تیرا بھی ایسا قصیدہ ہو. بہت ناراض ہوا، فرزخ کو اس نے قید میں ڈال دیا. فرزخ چلا گیا قید میں. ادھر امام زین العابدین کو پتا چلا، امام آئے گھر پہ، کہا پھوپھی اماں آج فرزخ جو ہے ہماری محبت میں قید ہو گیا، ہم چاہتے ہیں اسے کچھ تحفہ دیں. جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ہم کربلا میں لٹ گئے، کربلا کے بعد میرے پاس کیا ہے جو ہم اسے تحفے میں دیں. امام نے چند درہم و دینار کو جمع کیا اور جمع کر کے رومال میں لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد امام نے اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ جا کے فرزخ کو یہ میری طرف سے بطور ہدیہ تحفہ انعام دے دینا. غلام جو ہے فرزخ کے پاس پہنچا قید خانے میں. ایک مرتبہ پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ ہم سید سجاد کے غلام ہیں. کہا کہ تو اور نزدیک آ، اور نزدیک آ. جب نزدیک آیا تو کہا اپنے قدم کو ذرا آگے بڑھا کہ میں تیرے قدموں کا بوسہ لوں، تو میرے امام کا غلام ہے. اس کے بعد امام کا پیغام پہنچایا غلام نے، اور وہ درہم و دینار وہ ہدیہ امام کا دیا فرزخ کو. فرزخ نے لینے سے انکار کیا. فرزخ نے کہا کہ جا کے فرزند رسول کو کہہ دیجئے میں نے مال دنیا کے لیے یہ میں نے اشعار نہیں پڑھا، میں نے آخرت کے لیے پڑھا ہے. مولا روز قیامت جب آفتاب اپنی پوری حدت پر ہو تو اپنے دامن سے سایہ کر لیجئے گا اور ہماری سفارش کیجئے گا. امام نے فرمایا جب غلام لے کے وہ درہم و دینار واپس آیا تو امام نے فرمایا جا کے فرزخ سے کہہ دو روز قیامت یقیناً جب آفتاب اپنی پوری حدت میں ہوگا تو میں اپنے دامن سے سایہ ضرور کروں گا، شفاعت ضرور کروں گا، لیکن اس کو کہہ دو کہ یہ ہدیہ قبول کر لے. اس سے کہہ دو اے فرزخ ہم ابر کرم ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، پھر واپس نہیں دیتے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر.